پاکستان کی تو سارے ادارے ہی ذاتی اناد کی وجہ سے مٹی میں پڑے ہوئے. گجرات چیمبر میں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے ذاتی اناد کو وہ رستے میں نہیں آنے دیا. 2025 ایک یکتا سال ہے. پہلے مارکہ حق ہوا جو سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے. جو لوگ کہتے تھے ایتھے کدی کچھ نہیں ہو سکتا، ایتھے ہو گیا جناب عالی. اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو جس پر ہم رش کرتے تھے کہ دیکھو جی انڈیا اینا اگے ٹر گیا ہے، ہر چیز انہاں دی بہتر ہو گئی ہے، وہ دیکھو جی کنی وڈی اکانومی ہے. لیکن جب امتحان ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ملک کو عزت، اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملک کو برانا. اس میں بہت خرابیاں ہوں گی، بہت مشکلات ہوں گی، بہت چیلنجز ہوں گے. آپ کو لیڈروں سے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو برا نہ کہیں. جو اس ملک کو برا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو برا کہتا ہے. 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف سے زیادہ محنتی وزیر اعظم بہت مشکل ہے حاصل کرنا. اس ساری جو سٹیبلٹی ہے، فیلڈ مارشل ہیں، پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل عاصم منیر، ان کا بڑا رول ہے. ذاتی اناد میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. پاکستان کی تو سارے ادارے ہی ذاتی اناد کی وجہ سے مٹی میں پڑے ہوئے. تو آپ لوگوں نے اور آپ کے جو گروپ لیڈرز ہیں دونوں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے ذاتی اناد کو وہ رستے میں نہیں آنے دیا. نہیں، الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج صبح جب ہم آئے. نے پہلے آپ کا نیچے خدمت مرکز دیکھا، اسی طرح جو ویمنز انکلیو ہے اس پر بھی آپ کے لیے تالیاں بنتی ہیں. یہ بہت ہی زبردست جو ایک اور آپ نے جو ڈسپلے سینٹر قائم کیا ہے. باہمی احترام کسی قانون میں لکھا نہیں جا سکتا، کسی چارٹر کا حصہ نہیں ہوتا، کسی آئین میں نہیں لکھا جاتا. لیکن اگر یہ یکتا چیز آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو سچ یہ ہے کہ میں تو تھوڑا سا رشک بھی کر رہا ہوں آپ پہ. آپ لوگوں نے یہ کام حاصل کیا ہے جو ہم پاکستان کی سیاست میں حاصل نہیں کر پائے اتنے سالوں سے. کیونکہ اگر یہی احترام ہو تو آج مٹو صاحب صدر بنے ہیں. صدر بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑا افسر بنا دیا ہے. صدر بنانے کا مطلب یہ کہ ہم نے آپس میں، آپ سب لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر 1 سال کے لیے اپنے ایک بھائی کو یا بیٹے کو ذمہ داری دی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ گجرات چیمبر کو اسی طرح باہمی احترام کی بنیاد پر قائم رکھے، مزید ترقی دے. بھائی صاحب نے اور نئے صدر صاحب نے بیٹھتے ہی کچھ باتیں کی ہیں میرے سے. انشاءاللہ جو بھی مدد اور تعاون میں خود کر سکتا ہوں ان کے لیے بعض سرکاری اداروں میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اور میں 2025 ایک یکتا سال ہے جس میں پہلے مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد ابھی جو سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے. مارکہ حق کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا، آج میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، کہ اب جب بھی قومی ترانہ ہوگا میں اونچا پڑھوں گا اس کو. اس لیے کہ اس سال کے آغاز میں یوں لگتا تھا کہ پاکستان مایوس ہے، پاکستان شکست خوردہ ہے، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، اور ایک عجیب سا تناؤ تھا. حالانکہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ استحکام آ گیا ہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. اور یہ بات واضح ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2025 نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے ایتھے کدی کچھ نہیں ہو سکتا، ایتھے ہو گیا جناب عالی. اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو جس پر ہم رش کرتے تھے کہ دیکھو جی انڈیا اینا اگے ٹر گیا ہے، ہر چیز انہاں دی بہتر ہو گئی ہے، وہ دیکھو جی کنی وڈی اکانومی ہے، کنا میڈیا ہے. لیکن جب امتحان ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ملک کو عزت. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے اور رہنا چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملک کو برا نہ کہیں کبھی. یہ میری آپ سے درخواست. اس میں بہت خرابیاں ہوں گی، بہت مشکلات ہوں گی، بہت چیلنجز ہوں گے. آپ کو لیڈروں سے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو برا نہ کہیں. کیونکہ اپنی مٹی کو برا کہنا اپنے آپ کو برا کہنا. جو اس ملک کو برا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو برا کہتا ہے. اور ہمیں اپنے بچوں میں وہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ ہمارا ملک بہتر ہوگا اور ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم خود کریں گے اپنی محنت. یہ اس سال نے ہمیں، حقیقت یہ ہے کہ خدائی اشارہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر سے وہ اعتماد تلاش کریں، شکایت نہ کریں. بہت مشہور شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں. بے شمار مسئلے ہیں، پالیسی کے ایشوز ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں،
وہ تو سنا ہے حاجی صاحب نے ادھر بھی سولر لگوا دیا تو بڑی مہربانی ہو گئی گجرات چیمبر میں بھی. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں, ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, لیکن ہمیں اس نے کہا ایک تو آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آب حیات تلاش کر لیا کہ ذاتی اناد نہیں ہے یہاں, تو ذاتی اناد سے پیچھے ہٹ کر اگر سنسیئرلی کوشش کریں گے, یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے, سچے دل سے کوئی کوشش کرے گا تو میرا رب اس پر ضرور رحم کرتا ہے. اور یہ پاکستان پر اعتماد, پاکستان کی بہتری پر اعتماد ہمیں بڑی مشکل سے, میں روزانہ ٹی وی پہ یہ بحث کر رہا ہوں آج کل, بہت تکلیف دہ عمل کے بعد, شاید آج بھی تکلیف دہ ہے, پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام حاصل ہوا ہے. جو لوگ آپ ماشاءاللہ سارے کاروباری حساب رکھتے ہیں, میرے حساب کے مطابق اب اکتوبر 2023 سے لے کر 2 سال سے ڈالر کی قیمت میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوئی. It's been 24 months. تو جو ہمیں سارا وقت ہیجان رہتا تھا وہ ہیجان نہیں ہے. اب آپ کہیں جیسے جی حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہو, لیکن میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے بطور وزیر اعظم. 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن شہباز شریف سے زیادہ محنتی وزیر اعظم بہت مشکل ہے. اور جو ہر چیز پر جن کی نظر ہے, جو اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں, اپنے وزیروں کو بھی لائن میں رکھتے ہیں. جتنی میں نے ان سے جو ہے وہ گفتگو سنی ہے بطور وزیر بجلی, کم لوگوں کو کہ وزیر بجلی بیچارہ تو ہمیشہ ہی کٹارے میں کھڑا ہے نا جی, وہ پارلیمنٹ میں بھی کٹارے میں ہے, وہ میڈیا میں بھی کٹارے میں ہے, وہ کیبنٹ کے اندر بھی کٹارے میں ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی محنت اور سچے دل سے کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں کامیاب کرے. اور اس ساری جو سٹیبلٹی ہے اس میں اب فیلڈ مارشل ہیں, پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل عاصم منیر, ان کا بڑا رول ہے. پاکستان کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے. اس استحکام رہے گا تو ہم خوشحالی کی طرف بڑھ سکتے. استحکام رہے گا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ اس ملک میں ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہے, اس ملک میں نئی فیکٹریاں لگانی ہیں, نئے کاروبار شروع کرنے ہیں, جن کے ذریعے نیا روزگار انشاءاللہ یہاں پیدا ہوگا.